اگر ہم کسی کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کی طریقے پر چلنا ہے، تو سب سے پہلے اس ذات سے محبت ہونا ہے. ہمیں ذات ہی سے محبت نہیں تو ان کی تعلیمات سے بھی محبت نہیں ہوگی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے اور پھر ان کی تعلیمات سے بھی محبت ہونا چاہیے. تب جا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک نیا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. جب ہم ان کی ذات ہی سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو ان کی تعلیمات سے کیا محبت کریں گے ہم؟ اگر ہم قرآن اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہی ہمارے لیے افضل ہے اور اس کو ہم کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے رسم و رواج کا طریقہ ہے، یہ ہماری تجارتوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے دن اور رات گزارنے کا، صبح میں اٹھنے کا، رات میں سونے کا یہ طریقہ اگر ہمارا ہے تو برادران اسلام ہم بھی ایک معنی میں گستاخان رسول ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم کتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. رواه متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے، موسموں کا ہیر پھیر کرنے والا ہے، آسمان سے بادلوں کے ذریعے بارش برسانے والا ہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے زمین مردہ ہو جاتی ہے تو بارش کے قطرات کے ذریعے دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر اس سے اناج کے دانے اگاتا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور متفق علیہ کی ایک مختصر سی حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے خطبے کو اختتام دیتا ہوں. آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے گستاخ رسول کا انجام. تو برادران اسلام، گستاخ رسول جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کر دینا، اس کو گستاخ کہتے ہیں، اس کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا. تو برادران اسلام، اس لحاظ سے گستاخی کے دو صورتیں ہو سکتے ہیں. ایک صورت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنا، نازیبہ کلمات کو استعمال کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لے کر آئے ہیں، جو قرآن پڑھ کر سنائے ہیں، ان کی شان میں، اس دین کی شان میں یا اس قرآن کی شان میں نازیبہ کلمات کو استعمال کرنا یا گالی گلوچ استعمال کرنا، اس کو جو ہے گستاخ کہتے ہیں. ایک نمبر دو، گستاخی کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم زبان سے تو گالی گلوچ نہیں کریں گے، زبان سے گستاخانہ الفاظ کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ زبان سے تو ہم ان کی شان کے کلمات استعمال کریں گے. وہ اللہ کے آخری رسول ہے اور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، زبان سے اس طرح کے الفاظ کہیں گے، مگر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے ثابت کریں گے کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں، ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی لائق عمل نہیں ہے. یہ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر کے دکھائیں تو یہ بھی ایک قسم سے گستاخانہ رسول ہے. برادران اسلام، سیدھی سی بات ہے، اگر ہم لوگ واقعتاً میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو دین برحق اگر سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو آخری
کتاب اور اللہ کا کلام اگر تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس دین کو قبول کر لیں اور ہمارے ہر دن اور ہمارے ہر فعل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور ان کے لائے ہوئے دین کے موافق ہوں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے موافق ہونا چاہیے۔ اگر ہم زبان سے کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ کے جانب سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن ہے جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، زبان سے یہ جو ہے کہہ دیں اور عمل کے ذریعے یہ بتائیں کہ اپنی تجارتیں، اپنی شادی بیاہ کے موقع، اپنے رسم و رواج پورے کے پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں، وہ جو بولتے ہیں اس کا الٹا۔ ہماری تجارتیں قرآن کی روح سے اگر دیکھیں گے تو بالکل اس کے الٹا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو مسئلے مسائل، جو اصول و ضوابط ہمیں پیش کیے ہیں اس کے بالکل خلاف ہمارے رسم و رواج، ہمارے دن اور رات گزارنے کے طریقے ہیں، تو ہم میں گستاخانہ رسول کا ایک حصہ ہے اور گستاخانہ رسول کے ایک اور نمونے کو ہم نے پیش کرنے کے برابر ہے۔ تو برادران اسلام دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن، اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن ہے، قرآن جو کہتا ہے بالکل اس کے جو ہے اس کے حکم کو مانتے ہوئے نکل جائیں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی احادیث، قرآن اور حدیث کے بالکل موافق اپنی زندگی ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں کے رتی بھر بھی اگر خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، دیکھو تم اپنے اعمال کو برباد کر لو گے، اگرچہ کہ تم نیکی سمجھ کر کر رہے ہو، لوگ بھی اسے نیکی سمجھتے ہوں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ بڑا نیکی کا کام کرنے والا ہے، تم خود سمجھ جاؤ کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا لوگ آ کر آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ بڑے نیکوکار انسان ہیں، تو پھر بھی جو ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہمارے دن رات نہ گزرتے ہوں۔ تو برادران اسلام، جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے۔ تو برادران اسلام، ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم کتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری تجارتوں کا ایک مرتبہ جائزہ لیں، ہمارے رسم و رواج کا ایک مرتبہ جائزہ لیں، ہمارے سوچ و بچار کے متعلق ایک مرتبہ جائزہ لیں، تو ہم یہ دونوں میں سے کون سا طریقے کو اپنائے ہیں؟ ایک گستاخانہ رسول جو کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مجروح کرنے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ یہ اگر کھلم کھلا اپنی زبان سے اظہار خیال کرتے ہیں تو گستاخان رسول کے پہلے درجے پر آتے ہیں۔
اور اگر ہم بات کو مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد آخری رسول ہیں، یہ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں مگر اخلاق سے انکار کرتے ہیں، قرآن اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہی ہمارے لیے افضل ہے اور اس کو ہم کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے رسم و رواج کا طریقہ ہے، یہ ہمارے تجارتوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے دن اور رات گزارنے کا، صبح میں اٹھنے کا، رات میں سونے کا یہ طریقہ اگر ہمارا ہے تو برادران اسلام ہم بھی ایک معنی میں گستاخان رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کا مقصد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنانے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم جو ہے ناکام کر رہے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے، تو یقیناً ہم جو ہے گستاخان رسول ہوں گے۔ برادران اسلام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آ کر یا جو ہے صحابہ کرام کے روبرو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ یا گستاخانہ کلمات کہنے والوں کا حشر کیا ہوا۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ایک یہودی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، صحابہ کرام نے اس کے اپنے قلعے میں گھس کر اس کو قتل کر دیا۔ برادران اسلام، اسود العنسی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کرتا تھا، صحابہ کرام نے اسی کے قلعے میں گھس کر اس کو قتل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ان کے اوپر ایسی مار پڑے گی، اس مار سے کبھی بھی وہ جو ہے آزاد نہیں ہو سکتا اور بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ایسا نہیں کہ گستاخان رسول کو صحابہ کرام قتل کرے ہیں تو آج کے ان دنوں میں اگر گستاخان رسول کوئی ہے تو پھر اس کو کوئی آئے اور اس کو قتل کرے، اس کو اس کی سزا دے تو ہی وہ سزا ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول کی گستاخی پر اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اتنی عبرتناک سزا دی ہے کہ تاریخ کے پنوں میں وہ جو ہے محفوظ ہے۔ برادران اسلام، دیکھیے سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا یہ درس بھی دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کو ایک سبق سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی ایک بات کہہ رہے ہیں، نبی کی بات کو کاٹتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں تاکہ نبی کی آواز ہلکی ہو کر دب کر رہ جائے اور اپنی بات جو ہے آگے بڑھ جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم لوگ آپس میں جیسے جیسے اپنے خیالات کو ظاہر کر لیتے ہو، آپس میں ایک دوسرے جیسے گفتگو کر لیتے ہو، بڑا چڑھا کر کے اپنی آواز کو پیش کرتے ہو،
خبردار ایسی آواز نبی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں ہوش تک نہیں رہے گی۔ برادران اسلام، بخاری اور مسلم میں آپ اگر اس آیت کی تفسیر تلاش کریں گے، یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ایسے بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہے، کوئی بات کہنا ہے تو بالکل ہلکی آواز میں آپ کے کان کے پاس آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی یہ کام کر لیتے تو بہتر ہوتا، یہ مشورہ میرا اس طرح ہے، بالکل دبی آواز میں ہلکی آواز میں کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ان کی آواز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کی آواز نبی کی آواز کے سامنے یا نبی کے سامنے اتنی جو ہے باریک ہو گئی تھی، اتنی پتلی آواز ہو گئی تھی کہ نبی انہیں دوبارہ سے بارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا کہتے ہو، عمر مجھے سننے نہیں آیا، آپ کیا کہتے ہو؟ جب جا کر عمر تھوڑی آواز کو اونچا کر کے جو ہے نبی سے بات کرتے تھے۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی جینے کے طریقے، اپنے جو ہے روزمرہ کے اعمال و افعال کو کیسے کر لیے ہیں؟ نبی کی شان کے گستاخ ہیں، صبح میں اٹھ نہیں رہے ہیں اور شان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے صبح 10 بجے سے پہلے فون نہیں کرنا کیونکہ میں سو رہا ہوں گا اس وقت میں۔ شان سمجھتے ہیں، یہ شان نہیں، نبی کی گستاخی ہے ہمارے ساتھ، نبی کے ساتھ ہم گستاخانہ رویہ اختیار کیے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، مکمل 114 صورتیں۔ ان 114 صورتوں میں سے ایک مکمل صورت شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ان کا حشر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ مکمل ایک صورت ہے، یہ مکمل صورت اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا ہے۔ جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں توحید کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو یہ پیش کرتے کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، لہٰذا میری اطاعت و اتباع کرو، اور قرآن اللہ تعالیٰ میرے اوپر نازل کیا ہے، لہٰذا میرے اوپر نازل کرنے والی کتاب کی اطاعت و اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا کر جو ہے جیسے ہی وہاں سے مجلس سے برخاست یا ہٹتے، فوراً ابو لہب آ کر ان لوگوں کو جمع کرتا، لوگوں ادھر آؤ۔ لوگ جمع ہو جاتے تو بڑے پیار سے یہ کہتا کہ لوگوں آپ کچھ بھی نہ سمجھو، آپ کا اب تک جو وقت محمد نے لیا ہے وہ وقت ضائع گیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد ہے میرا خاص بھتیجا ہے، میں اس کا خاص چچا ہوں۔ اب وہ جو باتیں آپ کو کہا ہے شاید آپ کے دماغ میں نہیں چڑھتے ہوں گے، آپ کے سمجھ کے باہر ہوں گے۔ وہ دیکھو محمد میرا بھتیجا ہے اور وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ پاگل سا ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، آپ اس کے باتوں پر کان نہ لگائیں، آپ اس کی باتوں کو کوئی جو ہے بھلی بات نہ سمجھیں، آپ ان کی باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ نہ کریں۔ یہ کہہ کر سارے لوگوں کے دل و دماغ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے رکھیں وہ ساری باتوں کو ضائع کر دیتا تھا ابو لہب۔ تو برادران اسلام، ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل اور ان کے دو بیٹے عتیبہ اور عتبہ،
ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخان رسول کی وجہ سے کیا سزا دی، میں مختصر انداز میں آپ کو جو ہے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، ابو لہب اس کا کام ہی یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کو استعمال کرے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو کسی بھی طرح جو ہے آگے بڑھنے نہ دے۔ مکے کے 4 بڑے بڑے سردار یا بڑے بڑے مالداروں میں سے ایک یہ تھا، اس کے پاس مال، مویشی، بیٹے، اولاد اور جو ہے سرداری سب چیزیں موجود تھے۔ وہ اب کام کر کے پیسے کما کر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھ کر جو ہے اپنی زندگی ساری کھا سکتا تھا۔ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تو برادران اسلام، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے مکے سے بدر کے میدان میں جمع ہوئے، اور بدر کے میدان میں مکے کے تقریباً 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے۔ جب بدر کے میدان سے آنے والے لوگوں کو بدر کے معاملات کی خبر لینے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں تو ابو لہب بھی پوچھتا ہے کہ بدر کا کیا حال ہے، مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو خون ریز لڑائی ہو رہی ہے اس میں فتح کس کی ہے اور شکست کس کی ہے۔ لوگوں نے ذکر کر دیا کہ عتبہ اور شیبہ، ابو الحکم، ابو جہل قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ سننا تھا، ابو لہب کا دل لرزا گیا اور وہ ایک دم سیدھا سے کسی کو بات کیے بغیر اپنے گھر چلا گیا اور بستر پر پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کو جو ہے بیماری لاحق ہو گئی۔ بلکہ سیرت نگاروں نے یہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن قریش مکہ کو جو شکست ہوئی، صرف اور صرف 7 دنوں کے اندر اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ سارے جسم میں زہریلے چھالے پڑ گئے اور ایک ایک چھالا پھوٹنے لگا، اور وہ جو چھالا پھوٹا ہے اس میں سے جو پانی ٹپک رہا ہے، نکل رہا، اس میں سے اتنی بدبو نکل رہی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار تو دور کی بات، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے اور بیوی اس کی لاش کو چھوڑ کر بدبو کی وجہ سے جو ہے دوسرے گھر کے اندر چلے گئے، تو اس کی بدبو گھر سے باہر نکلنے لگی۔ لوگ آ کر ان کو طعن و تشنیع کرنے لگے کہ لوگوں، تمہارے باپ کو اس طرح کوئی چھوڑے گا؟ شوہر کو کوئی اس طرح چھوڑے گا دفنائے بغیر؟ لوگوں کی طعن و تشنیع کی وجہ سے حبشی غلاموں کو کچھ اجرت دے کر ان کو دفنانے کا کام سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ حبشی غلام ابو لہب کی لاش کو لکڑیوں سے، ہاتھ سے نہیں، لکڑیوں سے ہٹا کر کے کھسا کر کے لکڑیوں پر لے جا کر دور سے جو ہے یہ گڑھا کھود کر گڑھے میں پھینک دیا، اور پھینک کر دور ہی سے جو ہے مٹی نہیں، پتھروں کو پھینک کر گڑھے کو برابر کر دیا گیا۔ یہ سزا کیوں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی، اتنی بدبودار بیماری کیوں دی؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے گستاخی کے کلمات کو استعمال کیے تھے، گستاخانہ جو ہے رویہ اختیار کیا تھا۔ اور ان کی بیوی ام جمیل ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اور سیرت میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ابو لہب کا گھر دونوں پڑوسی تھے۔ یہ دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، پڑوسی بھی تھے اور خاص چچا بھی تھے، ہونے کے باوجود بھی ابو لہب باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں دیتا تھا، تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی چین لینے نہیں دیتی تھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے، دھوپ کی شدت سے بچنے، تھوڑا آرام حاصل کرنے کے لیے گھر میں تشریف لے آتے،
تو اب یہ اپنی بڑی اونچی آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گالیاں کسنے لگتی تھی، آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتی، اور رات کے اندھیرے میں ایک مالدار خاتون تھی، یہ رات کے اندھیرے میں جا کر جو ہے کانٹے دار درختوں کو توڑ توڑ کر لکڑیاں جمع کرتی یا چن چن کر کے لکڑیاں جمع کرتی، اور کر کے جو ہے ایک رسی سے باندھ کر وہ اپنے سر پر اٹھا لے کر آتی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھا دیتی، تاکہ صبح سویرے سویرے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف چل کر جائیں تو ان کے پیر میں یہ کانٹے چبھ جائیں۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر کرتا ہے، حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں لکڑی کو، وہ یہ عورت ہے جو لکڑیوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے لکڑیوں کو جمع کرتی اور مضبوط رسی سے باندھ کر اپنے سر پر باندھ لیتی، اور وہ رسی کہیں کھول نہ جائے اور اس جو لکڑیوں کا بنڈا سر پر رکھے ہوئے ہیں وہ نیچے گر نہ جائے، تو جو لکڑیوں کے بنڈے کو جو ہے اس نے رسی سے باندھا تھا، اسی رسی کا ایک سرا، ایک کونے کو اپنے گلے میں باندھ لے کر جو ہے اٹھا کر لاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تیز آندھی، تیز ہوا آئی، جس کی وجہ سے وہ لکڑیوں کا جو سر پر بنڈا تھا وہ نیچے گر گیا، اور وہ جو گلے میں رسی باندھ لی تھی ام جمین، وہ رسی ٹائٹ ہونے لگی، ہوا کی زور کی وجہ سے جو ہے وہ لکڑیوں جو ہے دور ہٹنے لگے، تو یہ پھانسی کا پھندا جو ہے اور بھی زیادہ سخت ہوا، اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ عتیبہ ابو لہب کا بیٹا تھا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے ایک روح کے حساب سے اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح ہو چکا تھا عتیبہ کا، اس نے انکار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ دوسری روایت کے مطابق ملک شام کی طرف جو ہے روانہ ہونے والے تھے باپ اور بیٹا ابو لہب اور عتیبہ۔ عتیبہ بیٹے نے باپ سے کہا کہ باجان میں دور دراز کا سفر کے لیے نکل رہا ہوں، میں ایک مرتبہ محمد سے جا مل لیتا ہوں اور دل بھگنے جہانت بھگنے جو ہے میں ان کے ساتھ گستاخانہ کلمات کو استعمال کر کے آؤں گا۔ یہ بدبخت عتیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کو بک بک کر کے جو ہے تھک جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ جواب نہیں دینے کی وجہ سے غصے میں آ کر آپ کے چہرے پر تھوکنا چاہا تو آپ نے ہٹ گئے تو وہ تھوک زمین پر نیچے گر گیا۔ یہ گستاخانہ طریقے کو جب استعمال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئے کہ اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ یہ بات سن کر جو ہے عتیبہ نکل گیا، اپنے باپ کے قافلے کی طرف آیا اور آ کر جو ہے سارے قافلے کو نکل رہا ہے لے کر۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے تو نے محمد کو ذلیل کرنے کے لیے گیا تھا، تو معاملہ کیا ہوا؟ تو بیٹا سارا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر میں نے تھوک دیا ان کے منہ پر، ان کے منہ نے ان کے جو ہے چہرے نے ہٹا لیا تو وہ نیچے گر گیا۔ اس پر محمد نے مجھے ایک بات کہی، ایک بد دعا کے طور پر یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما۔ تو جب یہ ابو لہب سنتا ہے تو بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے اس کی دعا، اس کی بد دعا ضائع نہیں جائے گی، مجھے ڈر ہے کہ اب کہیں تیری موت کا وقت آ جائے گا۔ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، راستے میں جو ہے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، اور جب پڑاؤ ڈالے تو قریب میں ایک گرجا گھر تھا عیسائی کا، اس نے آ کر کہا کہ ایک ایسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، یہاں پر جو ہے جنگلی درندے کتے اور بلیوں کی طرح پھرتے ہیں۔ یہ بات سننا تھا، ابو لہب نے سارے قافلے والوں کو بلایا اور بلا کر یہ کہنے لگا کہ لوگوں کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں؟ لوگ کہا کہ ہاں آپ ہمارے سردار ہیں۔
لوگوں کیا میں نے تمہارے پر احسانات نہیں کیے ہیں؟ کہ میں نے تمہیں کھلایا پلایا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے کھلائے پلائے، آپ کے احسانات ہمارے پر بہت ہیں۔ تو اب یہ کہنے لگا کہ دیکھو محمد نے میرے بیٹے کے اوپر بد دعا کی ہے اور اس بد دعا کا خوف میرے دل میں کھٹک رہا ہے، اور اب یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں تو میرے بیٹے کو درمیان میں سلاؤ اور اطراف و اکناف میں آپ پہرا دیتے رہو، اور آپ کے اطراف و اکناف میں اپنے جانوروں کو بٹھائیں گے، ہم اونٹوں کو اپنے گھوڑوں کو بٹھائیں گے، اگر کوئی درندہ آئے تو جانوروں کو لے کر چلے جائے گا، یا آپ کا پہرے کو جو ہے کراس کر کے میرے بیٹے تک نہ آئے، میرا بیٹا محفوظ رہے۔ برادران اسلام، سیرت ابن عساکیر کے اندر موجود ہیں کہ یہ ایک رات کا حصہ گزر گیا، ایک شیر نے آیا اور سب کے منہ کو سونگنے لگا اور ایک دم سے چھلانگ لگایا اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو کھینچ کر لے گیا، تھوڑی دور لے جا کر چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کر جو ہے وہاں سے نکل گیا۔ تو برادران اسلام، یہ اللہ کی سزا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے کر ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کو اگر وہ کھلم کھلا کر رہے ہیں تو عذاب بھی اس قسم کا آئے گا۔ اگر ہم جیسے لوگ جو مانتے تو ہیں اللہ کے نبی ہمارے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، وہ سچا دین لائے ہیں، اور بھی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، مگر اخلاق، اطوار، عادات، ہمارے سونے جاگنے کے اوقات اور ہمارے پسند ناپسند کی چیزیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بالکل خلاف ہیں۔ تو ہم سوچیں کیا ہم گستاخان رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ اور میری بات الگ نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ محمد وہ انسان نہیں ہے جو اپنی ہوا پرستی میں، اپنے خواہشات میں، مذاق میں، غصے میں شریعت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتے، مذاق سے بھی نہیں کہتے، غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو کر بھی کوئی بات نہیں کہتے۔ وہ جو بات کہتے ہیں زبان محمد کی ہے، کلمات ہمارے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کے نبی کے اوپر وحی کی جاتی ہے وہی آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو برادران اسلام دیکھیے، سب سے آسان بات میں سمجھاتا ہوں، اگر ہم کسی کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کی طریقے پر چلنا ہے، تو سب سے پہلے اس ذات سے محبت ہونا ہے۔ ہمیں ذات ہی سے محبت نہیں تو ان کی تعلیمات سے بھی محبت نہیں ہوگی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے، اور پھر ان کی تعلیمات سے بھی محبت ہونا چاہیے، تب جا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک نیا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ جب ہم ان کی ذات ہی سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو ان کی تعلیمات سے کیا محبت کریں گے ہم؟ ایک استاد سے ہمیں محبت ہے تو اس کا ہر قول ہمارے لیے قابل عمل ہم سمجھیں گے، استاد ہی سے محبت نہیں تو اس کا ہر قول قابل عمل نہیں سمجھیں گے۔ استاد بولیں دونوں بولتے رہتے، ہمارا کام ہمیں کرتے رہنا۔ ہم نے کسی استاد کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا، بلکہ ہم نے ہمارے رسول کے بارے میں یہ طریقہ استعمال کیا ہے، یہ طریقہ اپنائے ہیں کہ جو جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر زبان سے تو نہیں کہتے ہیں مگر اخلاق سے، اپنے کردار سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بلک بولتے ہمارا کام ہم کریں گے، وہ بہت بولے سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ کام اگر نہ کریں تو ہماری تجارتیں نہیں چلیں گے، یہ کام اگر نہیں کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ نبی کے طریقے کو ہم جو ہے صحیح طریقہ اور کامیاب طریقہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نکال کر پھینک رہے ہیں نبی کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ تو برادران اسلام،
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ہمارا لائج عمل اور دستور حیات ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں اس کی خلاف ورزی ہم نہ کریں، تب جا کر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کے سچے متبعین بننے کے اللہ میں توفیق عطا فرما، نبی کی ذات اور نبی کی تعلیمات سے محبت کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گستاخانہ رسول کے رویے اختیار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔